واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو اصول دین کے عنوان سے اور دین کی تیسری اصل نبوت ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں یہ عرض کیا کہ تشیع جو اسلام کا دوسرا نام ہے، حقیقت اور روح اسلام کو جس طرح ائمہ نے ہمیں بتایا، اس میں ہماری پہلی اصل توحید ہے، اور ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو عادل ہے۔ ہم اس خدا کے قائل ہیں جو کسی انسان پر بلکہ کائنات کے کسی ذرے پر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا پورا نظام عدل پر قائم ہے، وہ جس کا جو مقام ہے اور جس کی جو صلاحیت ہے اسے وہی دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، وہ کبھی بھی نہ اہل کو اہل پر حاکم نہیں بناتا۔ وہ خداوند متعال انسانوں کی ہدایت کے لیے جسے بھیجتا ہے، اگر وہ انسانوں کو ہدایت کرنے آئے ہیں تو اللہ کبھی ایسے انسان کو ہادی نہیں بناتا جو خود محتاج ہدایت ہو۔ وہ کبھی ایسے انسان کو ہادی نہیں بناتا جو خود محتاج ہدایت ہو۔ مکتب آل محمد میں ہادی وہ ہوتا ہے جو خود محتاج ہدایت نہ ہو، اس کا معلم خدا ہے اور وہ پوری کائنات کا معلم ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی کائنات کا محتاج ہو تو پھر کائنات کا ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ مکتب آل محمد میں خداوند متعال نے جن کو بھی ہدایت کا یہ منصب عطا کیا ہے، ان کی ہدایت کا منصب اس لیے عطا کیا کہ وہ معیار منصب ہدایت کے قابل و لائق تھے۔ اس نے یہ نہیں کہ اللہ نے جو چاہا بغیر کسی ضابطے اور قاعدے کے کر دیا، نہیں، انسانوں میں جو انسان اس منصب کی صلاحیت رکھتے تھے، علم الہی نے انہیں ہی ہماری ہدایت کے لیے منتخب کیا اور ہماری ذمہ داری قرار دی کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ مکتب آل محمد میں خداوند متعال جیسے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ویسے ہی خداوند متعال رب ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم صفت رب سے یاد کرتے ہیں۔ ہر مسلمان ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ خدا کی اس صفت ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، جو اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے
نماز کا جز بنایا کہ انسان سمجھے میں صرف اس کا خالق نہیں ہوں، اگر میں خالق ہوتا تو پھر مجھے اپنے نمائندے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، میں رب ہوں۔ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو وجود عطا کرے، جو عدم سے وجود میں لائے، وہ خالق ہے، لیکن وہ رب بھی ہے۔ رب اسے کہتے ہیں کہ جو خلق کرنے کے بعد جس کے لیے خلق کیا ہے، جس مطلوب نقطے تک پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے، اس نقطے تک پہنچنے کے لیے جو اس کی ضرورت مادی یا معنوی ہے اسے عطا کرے۔ وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ اس نے اس پوری ہستی کو جو بنایا، اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں مقصد بھی ہے۔ البتہ خدا ہمیں بنانے کا محتاج نہیں، ہم اس کی ضرورت وجودی کو پورا نہیں کرتے، وہ کمال مطلق ہے، ہم اس کی کمال کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اس کی خالقیت کے اظہار کا ذریعہ مخلوق ہے، لہذا یہی ہر شے جو وہ دیتا ہے وہ رب ہے۔ اب رب کا ترجمہ جو اردو میں کرتے ہیں اس سے بعض اوقات بعض اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ رب کا ترجمہ پالنے والا، بعض لوگ کہتے ہیں ماں باپ بھی پالتے ہیں، فلاں بھی پالتا ہے، وہ بھی پالتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ماں باپ ہمارے پالنے والے ہیں، لیکن کس طرح؟ ماں باپ نہ ہمارا سبب حیات ہے، نہ ہماری بقائے حیات کے ضامن ہیں۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں، ماں باپ نہ ہماری زندگی کی علت ہیں، نہ ہمارے باقی رہنے کی علت ہیں۔ میں اگر اس کائنات میں آیا ہوں، آپ اگر آئے ہیں تو ماں باپ ذریعہ ہیں لانے کا، ہمیں وجود دینے والا کوئی اور ہے، ہمیں باقی رکھنے والا کوئی اور ہے۔ تو سنیے، ماں باپ پالتے ہیں، لیکن ماں باپ کو رب نہیں کہہ سکتے اس معنی میں جس معنی میں وہ رب ہے۔ وہ رب کیا ہے؟ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے، جب ہم بڑھاپے میں جائیں، ہم ضعیف ہو جائیں تو یہ طاقت بنے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جو ماں باپ پال رہا ہے توقع ہے کہ میری قدرت کا ذریعہ بنے، میرا دست و بازو بنے، لیکن وہ کیسا رب ہے؟ وہ سب کچھ دیتا ہے، کوئی توقع نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ بس یہ تمہیدی باتیں انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ وہ رب ہے، وہ رب ہے، یعنی جس کائنات کی اس نے جس شے کو خلق کیا، اس کی جو ضرورت وجودی تھی اور جو اسے اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے چاہیے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، اس ہستی میں، اس کائنات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء اور نمائندے بنائے۔ کیوں؟ آپ مشاہدہ کریں، کائنات کی باقی ہر شے اپنا کمال اپنے وجود میں رکھتی ہے، جس کے لیے خلق ہوئی وہ خود پروسیس طے کرتی ہے اور پہنچ جاتی ہے اس جگہ تک۔ پھلدار درخت لگاؤ، بیج لگاؤ، پودا بنے گا، پودے سے درخت سے پھل لگ جائے گا۔ اس پروسیس میں جو اللہ نے اس کے لیے معین کر دیا، اس کے وجود میں رکھ دیا ہے، وجود میں رکھ دیا۔ کائنات کی ہر شے کو دیکھ لو، اس کے وجود میں خود اس کا کمال ہے، اور وہ کمال میں آپ کا محتاج نہیں۔ تو جو انسان افضل تھا اس کے لیے کمال کیوں اس کے وجود میں نہیں رکھ دیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا
ان کے وجود میں کمال تو رکھا لیکن کمال سے ہٹنے یا کمال کے حصول کا اختیار نہ رکھا۔ آج ذرا باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن آپ متوجہ ہیں کہ حصول کمال کا اختیار انہیں نہ دیا اور تمہیں حصول کمال کا اختیار دیا ہے۔ کہا تم اس لیے برتر ہو کہ پیدا تو ہوتے ہو اس زمین سے، تم پلے تو اس زمین پر ہو، لیکن اگر اپنے اختیار کو ویسے استعمال کرو جیسے میں چاہتا ہوں تو تمہارے کمال کی انتہا کوئی نہیں ہے، چونکہ تمہارا کمال تمہارے اختیار میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ باقی سب اپنے کمال کے اختیار میں مجبور ہیں اور تم مختار ہو۔ خود اختیار تمہاری عظمت کی علامت ہے۔ فرشتہ ہے خلق ہونے سے لے کے جب تک ہے، کیوں؟ اس کا کمال معین ہے۔ جانور اس کی خواہش ہے، وہ اسی خواہش کے دھارے میں ہے، اسی دائرے میں ہے۔ بس توجہ فرماؤ، انسان ان دونوں کی نسبت اللہ کے قریب کیوں ہے؟ فرشتہ ہے پیدا ہونے سے لے کر جب تک ہے، جانور ہی ہے اور کچھ نہیں بنے گا۔ یہ انسان ہے، اگر گرے تو جانور سے بدتر اور اگر بڑھے تو فرشتوں سے افضل۔ یہ ہے کہ یہ کمال میں نے تجھے دیا اور تیرے ہاتھ میں دیا۔ اب توجہ فرمائیں کہ بات ایک اور مشکل ہے اور وہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کے جو کمال تھا اس میں اختیار نہ دیا، مجھے اللہ نے وہ تمام صلاحیتیں دے دی جو کمال تک پہنچنے کے لیے چاہیے تھی، اختیار کے ساتھ۔ اسی لیے بڑی خوبصورت بات عرفاء کہتے ہیں کہ ایک گدھا پیدا ہو کر بھی گدھا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک گدھا ہے، لیکن یہ انسان ہے، اگر گرے تو گدھے سے بدتر، اور اگر وہ نہ رہے جس طرح اللہ نے اسے بنایا ہے بلکہ وہ بن جائے جس کے لیے بنایا ہے، یہ منزلیں طے کرے تو وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ملائکہ اس کے سامنے جھکا دیے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، اب وہ رب ہے۔ عیسائیت میں اور ہم میں یہی فرق ہے، انہوں نے اللہ سے جو رشتہ جوڑا وہ اب یعنی باپ اور بیٹے کا جوڑا، اسلام نے جو رشتہ جوڑا وہ رب اور مربوب کا جوڑا۔ کہا وہ رب ہے پالنے والا، کمال تک پہنچانے والا۔ اب اس نے ہمیں پیدا کیا کمال تک پہنچنے کے لیے۔ توجہ فرمائیں گے، کمال کیا ہے؟ کہ میری معرفت اور مجھ تک پہنچنا۔ اللہ نے کہا یہ ہے تمہارا کمال۔ اب کمال کا حصول کیسے ہے؟ کا اختیار اور ارادے سے۔ لیکن یہ اختیار و ارادہ کس کے تحت چلانا ہے اور کیسے چلانا ہے؟ کہ یہ میں بتاؤں گا۔ اب یا تو وہ آئے اور ہمیں بتائے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نیچے نہیں آتا، نیچے سے مراد انسانی شکل میں، اس کا جسم نہ ہونا کمال ہے، نقص نہیں۔ میری باتیں میں نے کہا ذرا تھوڑی مشکل ہے، آپ توجہ فرماتے جائیں۔ یہ جسم نہ ہونا کمال ہے، اس کا محدود نہ ہونا کمال ہے۔ بس دو ہی صورتیں ہیں، جب وہ آ جائے انسانی شکل میں، کہا یہ میرے کمال کے خلاف، یا تم کو اتنا بلند کر دوں، کہا تمہاری خلقت کا ہدف یہ تھا اختیار سے پہنچو، اگر تمہیں مجبوراً پہنچا لوں تو ہدف خلقت نہیں رہے گا۔ کہا کیا کیا جائے؟ خدا نے کہا بس میں نے وہی کیا جو میری حکمت کا تقاضا تھا، تمہارے درمیان کچھ ایسے بنائے جن کا ایک رخ میری طرف ہے، ایک رخ تمہاری طرف ہے۔ اگر ان میں بشریت نہ ہو تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر نورانیت نہ ہو تو لے نہیں سکتے۔ کہا اگر بشریت نہ ہوگی تو دیں گے کیسے، اگر نورانیت نہ ہوگی تو لیں گے کیسے؟ بس توجہ فرمائیے گا، وہ سسٹم، وہ نظام کمال
جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے، اور وہ ہستی جو اس کمال پیغام، اس پیغام کمال کو وہاں سے یہاں لے آئے. توجہ فرمائیں گے، پھر دہراتا ہوں جملہ. کہا وہ ہستی جو اس پیغام کمال کو لے آئے، اور وہ پیغام جو تمہارے کمال کے لیے آئے. جو پیغام آئے اسے دین کہتے ہیں، اور جو یہ پیغام لے آئے اسے نبی کہتے ہیں. اسے نبی کہتے ہیں جو اس پیغام کمال کو وہاں سے یہاں لے آئے. توجہ فرمائیں گے. اسی لیے پیغمبر کا بھی سفر یہاں سے وہاں تم سے پہلے ہے. حمید رضوی صاحب بھی مجھے اب نظر پڑی موجود ہیں، اور بھی پڑھے لکھے دوست ہیں. میری بات کاش آپ تک پہنچ جائے. اس کا سفر جو یہاں سے وہاں ہے وہ آ کر طے نہیں کرتا. نہیں توجہ فرمائی. وہ آ کر طے نہیں کرتا، وہ طے کر کے آتا ہے. آئے ہائے، اگر آ کر طے کرتا تو 3 دن کا نبی کیسے کہتا نبی بن کے آیا ہوں. آئے ہائے ہائے، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. تو یہ سفر آ کر طے نہیں ہوگا، یہ طے کر کے آیا. عزیزو، اگر یہ سفر طے کر کے نہ آئے ہوتے تو جبرائیل آخر تک ساتھ جاتا. آئے ہائے ہائے، آخر تک ساتھ جاتا. تو یہ سفر جو جا رہا تھا یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا. اگر آنا جانا نہ رہے تو آشنائی نہیں ہوتی. اگر آنا جانا نہ ہو تو آشنائی نہیں ہوتی. یہ سفر بتا رہا ہے. تو وہ ہستی جو پیغام لے آئے، یہ ہمارے کمال کا پیغام لے آئے، اسے نبی کہتے ہیں. جو پیغام لے کے آئے اسے دین و شریعت کہتے ہیں. دین و شریعت کہتے ہیں. تو ضرورت نبوت کیوں ہے اور ضرورت نبی کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں گے. اگر انسان کے وجود میں کمال رکھ کر اسے مختار نہ بنایا گیا ہوتا تو ضرورت نبوت نہ ہوتی. چونکہ اس کے وجود میں کمال کی صلاحیتیں ہیں، لیکن کمال کیا ہے یہ اسے بتانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ چونکہ انسان صرف عقل نہیں، خواہش نفس رکھتا ہے. یہ بعض اوقات اسے کمال سمجھ لیتا ہے جو کمال نہیں. نہیں، میری بات نہیں پہنچی. بعض اوقات اسے صاحب کمال سمجھ لیتا ہے جو کمال نہیں. جو صاحب کمال نہیں اسے صاحب کمال سمجھ لیا. جو نقص تھا اس کا اسے کمال سمجھ لیا. نہیں سمجھتے ہیں لوگ. دیکھیں، کہنے والے نے کہا کہ مجھ سے بہتر مدینے کی عورتیں جانتی ہیں. یہ نقص تھا یا کمال؟ اظہار جہالت کمال نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے، وہ انکساری اور ہے، وہ عاجزی اور ہے. میں نے ایک جملہ پچھلے سال G9 میں کہا، دوہرا دیتا ہوں اگر آپ متوجہ ہو جائیں. یاد رکھو، آل محمد کی پوری حیات پڑھ لو. انہوں نے کبھی بھی کمال کا انکار عجز نہیں کہا. انکساری یہ نہیں میں کہوں میں انسان نہ ہوتا. انسان ہونا کمال ہے. کاش میری بات پہنچ رہی ہو. اگر کوئی کہے کاش میں انسان نہ ہوتا تو یہ اظہار عجز نہیں، یہ ناشکری ہے. ہائے 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 ہائے. ائمہ کی پوری حیات پڑھ لو، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں انسان نہ ہوتے. نہیں، لیکن ایک بات ہے، آپ نے یہ روایت بھی پڑھی، حدیث قصہ بھی پڑھی کہ جبرائیل آیا. اگر کہا خدایا مجھے بھی اجازت ہے میں ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں. یہ وہ ہیں جن میں فرشتوں نے شامل ہونے کی تمنا کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی فرشتہ بننے کی بھی تمنا نہیں کی. چونکہ انہیں پتا ہے مقام انسان کیا ہے اور مقام فرشتہ کیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ عظمت انسان کیا ہے، مقام انسانیت کیا ہے. یہ جو میں نے بات کی طنز نہیں کی. میرے شیعہ سنی بھائیوں، سوچو سمجھو کمال کیا ہے اور اظہار کمال کیا ہے. اظہار کمال تکبر نہیں، لیکن انکار کمال انکساری نہیں، عاجزی نہیں، ناشکری ہے. ناشکری وہی کرتا ہے جس کے ماضی میں کوئی ایسا عمل ہو
انسان ہونے پہ فخر ہونا ہے، انسان ہونے کا انکار عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، میں نے عرض کیا یہ سفر جو انسان طے کرے گا، کمال کا سفر، یہ کس کے سائے میں طے کرے؟ جس کے سائے میں طے کرے گا، جس نظام کے سائے میں طے کرے گا، دونوں ادھر سے آئیں گے۔ نہ ادھر والا کمال کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے جب تک وہ نہ بتائے، اور نہ اسے پتہ چل سکتا ہے کمال ہے کیا جب تک وہ نہ بتائے۔ اب کمال کی شناخت بھی، صاحب کمال کی شناخت بھی، یہ وہی کرائے گا۔ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ذہن میں آ رہا ہے اس لیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہج البلاغہ کلام علی نہیں، دلیل کا اس میں مولا نے اپنی تعریف کی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اپنی تعریف خود کرے؟ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ کہا ہے مولا نے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آغا علامہ تقی جعفری، وفات ہوگی ان کی 3 سال پہلے، عجیب جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھیں، اگر مولا کائنات کو امام اور انسان کامل مانتے ہیں پھر یہ جملے سمجھنا مشکل نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں انسان کامل وہ ہوتا ہے جو انسانوں سے کامل ہے، وہ اکمل ہے، انسان اسے دیکھ کے کامل بنے، وہ اکمل ہے، باقی سب کامل اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کامل کی شناخت 2 طرح کے لوگ کروا سکتے ہیں، یا وہ کروائے جس نے اسے کامل بنایا، یا وہ کروائے جو اس جیسا کامل ہے، یا وہ خود کروائے کہ میں کتنا کامل ہوں۔ کہتے ہیں یہ جو مولا نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے کیونکہ علی ہے انسان کامل، اس لیے علی خود ستائی نہیں کر رہے، خود شناسائی کر رہے ہیں۔ یہ خود ستائی نہیں، اپنی تعریف آپ نہیں، یہ خود شناسائی ہے، یہ اپنی شناخت ہے، یہ اپنی پہچان ہے۔ میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا آج کی مجلس اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل ہے کہ یہ موضوع اس پیرائے میں سمجھنا ذرا آسان نہیں ہے، مجالس میں اس طرح ذکر نہیں ہوتا۔ یہ جو کمال کی راہ ہے یہ انسان طے کرتا ہے، کس کے سائے میں؟ سایہ نبوت میں، سایہ نبی میں۔ اور یاد رکھو جب تک یہ کائنات باقی ہے ضرورت نبوت باقی ہے، نبی نہیں کہہ رہا، نبوت کی ضرورت باقی ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کمال، ایک ہے ترقی۔ توجہ فرمائیں گے، ترقی ہمیشہ افقی ہوتی ہے اور کمال افقی نہیں، عمودی ہے۔ پھر بات کہوں، ترقی عمودی افقی ہوتی ہے، کمال عمودی ہوتا ہے۔ بلندی کی طرف جانا کمال ہے، وسائل کا پھیل جانا یہ کمال نہیں، ترقی ہے۔ یورپ نے ترقی کی ہے، کمال حاصل نہیں کیا۔ نہیں، توجہ فرمائیں گے۔ ایک دفعہ دبئی سے میں آ رہا تھا ابو ظبی، ایک دوست ہیں ہمارے بڑے پڑھے لکھے بہت ذہین آدمی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات ہے اس لیے۔ تو ہم بلڈنگز دیکھ رہے تھے، اسی طرح میں نے کہا جی دیکھیں یورپ والوں نے اور ان لوگوں نے کتنی ترقی کی۔ تو اس نے کہا قبلہ صاحب یہ وسائل کی ترقی ہے، انسان کی نہیں۔ میری باتیں ذرا آپ تک آج پہنچنی چاہیے، اس مجمع سے یہ ہمارا پیام ہے۔ جس طرح برادر روز فرما رہے ہیں، ہم نے بتانا ہے مکتب آل محمد دنیا کے اس معاشرے میں پیغام رکھتا ہے۔ ہم صرف واقعات سنا کے نہ چلے جائیں، ہم لوگوں کو میسج سنائیں، پیغام سنائیں، ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہے۔ یہ وسائل کی ترقی ہے، انسان کی نہیں۔ کیوں؟ انسان کی ترقی یہ تھی جب انسان میں انسانیت بڑھ جاتی۔ کمال انسان کیا ہے؟ کمال انسان یہ نہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں تو ظلم نہ کرے، کمال انسانیت یہ ہے طاقت بڑھتی جائے، عدل بڑھتا جائے۔ میری بات سمجھیے گا عزیزو، وسائل کی ترقی سے آیا انسانوں پر ظلم کم ہوا یا زیادہ؟ بولے زیادہ ہوا۔ میں کہتا ہوں فرعون و نمرود و شداد و قارون و بنی امیہ بنی عباس سب نے ظلم کیے ظلم، تو ان کے اندر جو خوئے ظلم تھی وہ تھی نا، اسی لیے کیے نا۔
لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لہذا جتنے وسائل تھے اتنا ظلم کیا۔ ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ تو مارے انہوں نے۔ حجاج ابن یوسف کا دیکھ لے، مارے نا، تو ہزاروں سے زیادہ مار نہیں سکتا تھا، کیوں؟ وسائل نہیں تھے، تلوار سے مارنے تھے نا، اتنے ہی مار لیے، اتنے مار سکا۔ لیکن آج کے انسان کو جب ایٹم بم ملا تو جو کام حجاج نے ہزاروں پہ کیا اس نے لاکھوں پہ کر دیا۔ تو کہوں جملہ، خوئے حجاج وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ وسائل کی ترقی نے حجاج کو حجاج ہی رہنے دیا۔ اب سنو، اگر دین سے ہٹ کر ترقی کرو گے، اگر نبوت سے ہٹ کر وسائل جمع کرو گے تو فرعون و حجاج نظر آئیں گے، اور اگر دین کے سائے میں ترقی کرو گے تو پھر ابو ذر و خمینی نظر آئیں گے۔ اگر دین کے سائے میں پروان چڑھو گے تو پھر ابو ذر بنے گا۔ نہیں، کب تک؟ جب تک یہ جملہ نہ کہوں، چونکہ ہمارے لیے محبت کا محور بھی وہ ہے اور عقیدت کا محور بھی وہ ہے۔ اب میں ایسی مثال دوں کہ آپ تھوڑا محظوظ بھی ہو جائیں۔ میرے دوستو دو کردار تھے، دونوں آئے سامنے، ایک شام میں ایک کوفے میں۔ ایک کے پاس طاقت آئی تو اس نے بصر ابن ارطا سے کہا جس بستی میں جانا اجاڑ دینا، اور ایک کوفے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس خلافت آئی تو اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے زمین و آسمان کے خزانے بھی دے دو اور کہو چونٹی پر ظلم کرو تو وہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ اس نے کہا۔ میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ انسان کو انسان کون بنائے؟ تو سنو، وسائل انسان کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں، انسان کو انسان نہیں بنا سکتا۔ سنو، وہ جو انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی پہ لے جائے، وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کا احترام سکھا دے، وہ جو جہنم کے دروازے پہ پہنچنے والوں کو جنت کی راہ دکھا دے، یہ دنیا کے لیڈر نہیں کرتے، یہ اللہ کا بنایا نبی کر سکتا ہے۔ یہ نبوت کرتی ہے، یہ دین کرتا ہے۔ تو ضرورت نبوت میں نے اس لیے کہا باقی ہے۔ اور سنو، معاشرے کو اس وقت تک امن نہیں ملے گا جب تک لوگ نبوت کے پیغام کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ نہیں، اب میں آسان کر دیتا ہوں عزیزو، وہ جس کا انتظار کر رہے ہو وہ دنیا کا بنایا نہیں، وہ اللہ کا بنایا ہے، اور وہ آ کر کرے گا کیا؟ اسی پیغام نبوت کو تو زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے بتایا اے انسان، تجھے کمال چاہیے تو یا پہلے محمد کو مان لے یا آخری کو مان لے۔ ہم نبی کسے مانتے ہیں؟ ہمارے نبی کی شرائط و اوصاف و صفات کیا ہیں؟ بس اب گفتگو آسان کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا یہ حصول کمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک صاحب کمال کی شناخت نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے جنہیں اپنا نمائندہ بنایا انہیں صاحب کمال بنایا، لیکن خوش قسمت ہے وہ امت کی بات اب کر رہا ہوں، خوش قسمت ہے وہ امت جسے اللہ نے ایسے صاحبان کمال دیے کہ جن سے آگے کسی صاحب کمال کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایسی امت اور ایسی امت کے ماننے والے، انہیں کیسا صاحب کمال بننا ہے؟ سنیے، خدا کی قسم، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ جو ختم نبوت ہے، یہ ختم کمال کا اعلان ہے، ختم کمال کا اعلان ہے۔ کاش دنیا خاتمیت کی حقیقت کو سمجھ جاتی تو پھر امامت سمجھ میں آتی۔ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ ربط ہے۔ اگر اسے نہ سمجھے جو پیغام خدا لے کے آیا تو اسے کیسے سمجھیں گے جو پیغام کو بچا رہا ہے؟
نبی کا کام ہے پیغام وہاں سے یہاں لانا، اور امام کا کام ہے اسی پیغام کو ویسا بچانا جیسا خدا چاہتا ہے۔ تو سنو، اللہ نے پیغام لانے کے لیے خود انتخاب کا حق کیا استعمال، تمہیں نہیں دیا۔ کاش میری بات آخر پہ پہنچ جائے۔ 1,24,000 نبیوں میں ایک نبی بھی لوگوں نے نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ پیغام اس کا ہے تو لانے والے پہنچانے والا بھی وہ بنائے گا۔ اور دنیا والوں 1,24,000 وہاں سے آئے اور مان لیا، ان پر اعتراض نہ کیا اور باروں پر اعتراض کر دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ 1,24,000 تو سب مانتے ہو نا۔ اچھا بتائیں، کسی مسلمان برادر سے پوچھیں کوئی نبی امت نے بنایا؟ نہیں بنایا، تو کیوں مان لیتے ہیں؟ یہ حق امت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پہ سوال کیوں نہیں؟ بس پتا چلا بنانا اس کا کام ہے۔ اس نے 1,24,000 بنائے تو مان لیا۔ جو حق 1,24,000 پر اسے دیا وہ 12 پر کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، جو ان امتوں میں دے دیا جن امتوں کی آج قیامت تک تعلیمات باقی نہیں رہیں گی۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ عزیزو، آدم سے عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں کو مان لیا کہ ان امتوں میں ایک ایسا نبی نہیں تھا، وسیع نبی نہیں تھا جسے امت بنائے۔ تو جن کی تعلیمات کی ایک حد تھی وہاں تو وہ بنائے، اور جس کا پہنچایا ہوا پیغام قیامت تک جائے وہ امت میں چھوڑ جائے۔ جن کے بعد نبی آتے رہے وہاں تو گنجائش نہ دی جائے، اور جہاں گنجائش ہی نہیں کسی کے آنے کی۔ بھئی دیکھیں، حضرت نوح کے بعد اگر امت بنا لیتی تو ہمیں سوال ہوتا۔ اللہ نے بھیج دیا، کہا تم نے اپنا بنایا، صحیح کام نہیں کیا، اب اپنا بھیجتا ہوں۔ پھر بناتی لوگ، پھر اللہ بھیج دیتا۔ اچھا وہاں تو گنجائش تھی کہ آ رہے ہیں، پیغمبر تو اعلان کر رہے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ آخری پیغام ہے۔ جب آخری پیغام ہے تو اس کے محافظ کون ہیں؟ اس کی حفاظت کو امت پر کیسے چھوڑا جائے؟ جو علت پہلی امتوں میں تھی وہ یہاں بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان قیامت تک ہے۔ جب دین میں اپنی مرضی شامل کرنے والا قیامت تک ہے تو دین بچانے والے بھی قیامت تک ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا جو ما فوق عقل ہوں۔ آسان لفظوں میں اس لیے کر رہا ہوں یہ میرے نوجوان بھائی یہ سمجھیں، یہ دیکھیں۔ عزیزوں، میں نے کہا ہم جس کو سید الانبیاء مانتے ہیں، اعلان کر رہا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم اس روئے زمین پر نہیں، میں لفظ پھر بدل دیتا ہوں، اس ہستی میں، عالم امکان میں جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اور جب تک یہ کائنات ہے تب تک اس پوری ہستی میں نہ پیغمبر جیسا آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ سید الانبیاء جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ سرکار تو عالم اس روئے زمین، اس ہستی میں اللہ کی، اس روئے زمین عالم امکان میں اللہ کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ اور سنو، اسی لیے ہم حقیقت محمدیہ کو ازل سے مانتے ہیں، اب تک مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حقیقت محمدیہ وہ پہلی خلقت ہے جو اللہ نے ہر شے سے پہلے خلق کی، اور وہ حقیقت محمدیہ کا ہی تسلسل ہے جو ان 12 میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ مظہر حقیقت محمدیہ ہیں۔ اب آخر پہ مشکل بات کر دی،
اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا چونکہ میں نے اب گھڑی کو دیکھا، کیا کروں، اذان ہوتی ہے اور اس کا احترام زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو کو ذرا نیچے لاؤں گا، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچاؤں کہ حقیقت محمدیہ اور فضیلت سید الانبیاء ہے کیا۔ ہم جس رسول کو علی سے لے رہے ہیں وہ رسول ہے کیسا؟ نہیں، میں نے بات کہہ دی ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہم جس رسول کو علی سے لے رہے ہیں وہ رسول ہے کیسا؟ نہیں، یہ جملہ کو کم ہے، علی سے لے رہے ہیں رسول کو، تو جس سے لے رہے ہیں جب دنیا اسے نہ سمجھی تو جسے لوگے اسے کیا سمجھے گی؟ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے اور دہرا بھی دیتا ہوں، تکرار اس جملے پہ ضرور کرتا ہوں۔ عزیزو ہم علی 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 اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو ظاہر رہے، ثابت ہو جائے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں انشاءاللہ جب امامت پر گفتگو کروں گا تو بتاؤں گا کہ علی نے نبی کی اور نبی نے علی کی شناخت کیسی کروائی، لیکن دنیا کو رسول نے پھر بھی سمجھایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں، یہ دروازہ ہے۔ دنیا اس لیے شہر کو نہیں سمجھی کہ دروازے پہ نہیں آئی۔ ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ یہ در جو رسول نے بنائے ہیں دنیا اس در پہ آ جائے تاکہ در بدر نہ پھرے، اور اس وقت تک دنیا در بدر رہے گی جب تک اس در پہ سر نہیں جھکائے گی جو رسول نے بنایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے۔ ہاں، چونکہ اس در کے علاوہ کہیں اور یہ آپ کو اعلان ملے گا ہی نہیں۔ سلونی قبل ان تفقدون، جو جی میں آئے پوچھو۔ اور عزیزو بے ربط یہ جملہ نہیں کہا، میں یہ جملہ کہتا بھی ہوں اور اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں۔ علی نے جو یہ کہا نا مجھ سے جو جی میں آئے پوچھو، یہ اپنا علم نہیں بتا رہے تھے، یہ اس شہر کی شناخت کروا رہے تھے۔ اس شہر کی شناخت کروا رہے تھے، اور علی کی پوری زندگی کا مقصد ہی یہ تھا لوگ در سے گھر تک پہنچ جائیں، لوگ در سے شہر تک پہنچ جائیں۔ عزیزو علی کی پوری حیات کا مقصد یہ تھا، مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ بتانا چاہتا تھا میرا محبوب کیسا ہے، جاننا چاہتے ہو تو پہلے دیکھو میرے رسول کا محبوب کیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا محبوب کیسا ہے جاننا چاہتے ہو پہلے اسے پہچانو جو رسول کا محبوب ہے۔ عزیزو ایک دوست نے ایک سوال کیا، میرے ذہن میں وہیں جو جواب آیا وہ یہاں بھی دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا وجہ ہے، حضرت عیسیٰ نے 3 دن کے تھے تو اعلان کیا مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، رسول نے کیوں اعلان نہیں کیا، یہ کیوں 40 سال خاموش رہے؟ میں نے کہا حکمت اپنی جگہ پر کیا تھی، لیکن میں کہتا ہوں اللہ نے کہا اے میرا حبیب تو سید الانبیاء ہے، اگر تو بھی اسی طرح اعلان کرے جیسے عیسیٰ نے کیا تو تجھ میں اور عیسیٰ میں فرق کیا؟ لیکن کیسے پتا چلے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وسیع مصطفیٰ سے سمجھ جانا عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ کہا وہ 3 دن کا اعلان کر رہا ہے علم انجیل لے کے آیا ہوں، اور ادھر 13 رجب کے بعد جب رسول آ کے علی کو اٹھائے گا اور اپنی زبان علی کے منہ میں دے گا تو بہار کے الفاظ ہیں، رسول نے کہا یا علی اقرا، علی پڑھو۔ علی نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، ادھر علی پڑھتے جا رہے تھے اور رسول کہتے جا رہے تھے خدا کی قسم علی تجھے ساری کتابیں ویسے یاد ہیں جیسے مجھے یاد ہیں۔ تجھے یہ کتابیں ویسے ہی آتی ہیں جیسے مجھے آتی ہیں۔ یہ کمال، یہ صاحبان کمال ہیں جو کمال تک پہنچائیں گے۔ اور اگر انسانیت کو کمال حاصل کرنا ہے، ان پستیوں سے نکلنا ہے تو کربلا آ جائے۔ کربلا وہ عرش، فرش پر عرش ہے، کربلا وہ فرش پہ عرش ہے جو بتاتی ہے کہ عرش تک پہنچنے کی راہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
کربلا فرش پہ وہ عرش ہے جو بتاتی ہے مقصد معراج پیمبر کیا ہے۔ ایک اور جملہ کہوں، کربلا فرش پہ اللہ کی بندگی کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جو بتاتی ہے حقیقت بندگی کیا ہے۔ حسین کربلا میں بندگی خدا، مقصد بعثت انبیاء اور مقصد امامت کی تشریح کر رہے تھے، بتا رہے تھے توحید کیا ہے، بعثت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، عدالت کیا ہے، بتا رہے تھے، عملاً بتا رہے تھے۔ کیوں؟ اگر جزا و سزا نہ ہوتی تو حسین کیوں آتے؟ قیامت کی تائید کر رہے تھے۔ دیکھو کہا ایک قیامت ہے جس کے لیے حسین جا رہا ہے، حسین کو اس دن اس کی عدالت پر یقین ہے اس لیے جا رہا ہے۔ کسی نے یہ پیغام پہنچایا جسے بچانے جا رہا ہے، کوئی پیغام بھیجنے والا ہے جس کے لیے جا رہا ہے۔ تو کربلا میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، کربلا میں سب کچھ ہے۔ لیکن دوستو 3 محرم ہے آج، حسین آج کربلا میں پہنچ چکے ہیں، دوسرے دن کے مہمان ہیں۔ میں چاہتا ہوں تاریخ کربلا ساتھ ساتھ برادران تک بھی پہنچتی رہے۔ آج حسین کربلا میں 3 محرم ہے نا، 2 کو پہنچے۔ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو روایت کے جملے ہیں کہ وہاں سے آگے اب گھوڑا حرکت نہیں کرتا۔ تو یہ تقدیر الہی، حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور چینج کرتے ہیں۔ ایک عالم دین نے خوبصورت بات کہی، چینج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آگے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے یہاں رک رہا ہوں تو اس کی مرضی سے رک رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، وہ چاہتا ہے یہاں رک جاؤں۔ یہ کربلا کا انتخاب کہا اس نے کیا ہے، اس نے میرے لیے کیا ہے۔ اور کیسا انتخاب، کتنا عظیم انتخاب۔ بلایا گیا، بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہتے نہیں اور بتاؤ، نینوا کہا گیا، اور بتاؤ۔ کسی نے کہا کرب و بلا۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے۔ یہ پوچھنا کہ اور کیا ہے بتا رہے امام جانتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے واضح کر رہے ہیں کہ جہاں رک رہا ہوں جانتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے۔ کسی نے کہا کرب و بلا، کہتے ہیں ہاذا کرب و بلا، یہیں پر خیمے لگاؤ۔ خیمے لگ گئے۔ خیمے لگانے سے پہلے یہ امام ہے، یہ دین کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے۔ کہا بلاؤ، اس زمین کے مالک کہاں ہیں؟ بلایا گیا۔ حسین نے کہا یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ فرزند رسول آپ کو اور ہم بیچیں؟ کہا نہیں، جب تک زمین بیچو گے نہیں حسین نہیں ٹھہرے گا۔ قیمت دی، ہبا کی زمین پھر ان کو۔ کہا یہ جو حدود ہے نا، اتنی حدود چھوڑ کر باقی سب زمین تمہاری۔ مولا پھر خریدی کیوں؟ کہا میں وارث شریعت ہوں، قابض نہیں بنتا، وارث بنتا ہوں، مالک بنا ہوں، اب تمہیں دیتا ہوں۔ اور دے کر کہا اب میری چند باتیں سنو۔ یہی روایات کے جملے ہیں نا، قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے۔ چند باتیں سن لو، زمین تمہاری۔ مولا حکم فرمائیں۔ فرماتے ہیں آج 2 محرم ہے، میں یہاں ٹوٹل 8 دن کا مہمان ہوں۔ یہ 8 دن کا جو مہمان ہوں نا تمہارا، اس مہمانی کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد یہاں پر ایک کوہرام بپا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں کوفہ اور شام کی فوجیں مجھے گھیر لیں گی۔ فرزند رسول اپنی شہادت بتا رہے ہیں نا، کہتے ہیں بنی اسد والو یہاں ایک کوہرام بپا ہوگا، اور یہ جو سرزمین ہے نا، جو صحرا ہے، یہ عرش کی سرزمین بن جائے گی، یہ بے آباد زمین آباد ہو جائے گی۔
کیوں؟ کہا یہاں پر کچھ ایسے لاشیں گریں گے جو قیامت تک لوگوں کا قبلہ فکر و عمل بن جائیں گے. کہا جو عاشقوں کی سرزمین ہے یہ خدا پرستوں کی سرزمین بن جائے گی. کہا تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد جب اس سرزمین پر ہمارے لاشیں پڑے ہوں نا، دو کام کرنا. ایک، جو میری زیارت کو آئے اس کی مہمانداری کرنا. مہمانداری کرنا. حسین تو کتنا کریم ہے، تجھے اپنے مہمانوں کا کتنا خیال ہے. کہتے ہیں مہمانداری کرنا. دوسرا کام، کہا یہ جو لاشیں ہیں نا جو یہاں پڑے ہوں گے یہ معمولی لاشیں نہیں ہوں گے، ان میں ہم شکل رسول بھی ہوگا، ان میں ہم شکل علی بھی ہوگا، ان میں میری اولاد بھی ہوگی، ان میں میرے اصحاب بھی ہوں گے. مولا حکم فرمائیں کریں کیا؟ کہا انہیں دفن کر دینا. مولا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. کہا مشکل ہے. کیوں؟ کہا فوج اشقیاء کے ڈر سے ممکن ہے نہ کرو، یہ کام نہ کرو، لیکن ڈرنا نہیں، یہ کام کر لینا. کیوں؟ حسین کہتے ہیں اگر میرے لاشیں پڑے رہے میں نہیں چاہتا قیامت تک کے لیے غیر مسلم کہیں یہ کیسی امت رسول تھی جنہوں نے فرزند رسول کو قتل کرنے کے بعد لاشا بھی دفن نہ کیا. کہتے ہیں اچھا اگر محسوس نہ کرو تو اپنی خواتین کو بھیجو گے؟ اب روایت کے جملے ایسے ہی ہیں. کہتے ہیں بھیجو گے؟ جی مولا کیوں نہیں. اپنی خواتین کو بھیجا. کہتے ہیں تم چلے جاؤ. جب چلے گئے نا، کہتے ہیں خواتین کو مخاطب ہو کے کنیزان خدا میرے ساتھ زینب و کلثوم بھی ہے. کہا جب عاشور کا دن ڈھل جائے، شام غریبہ آ جائے گی، میری زینب تنہا رہ جائے گی. کہا 11 محرم کو جب میری بہنیں چلی جائیں ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، تم مردوں کو غیرت دلانا، کہنا کہ یہ فرزندان رسول کے لاشیں ہیں انہیں دفن کر دو. کہتے ہیں مولا کیوں نہیں، اگر یہ نہیں کریں گے ہم خود کریں گی. کہتے ہیں اچھا اگر محسوس نہ کرو، یہ جو تمہارے ساتھ بچے ہیں انہیں کچھ بتاؤں، ان سے خطاب کر لوں، انہیں کچھ باتیں کر لوں. مولا کیوں نہیں، ہمارے لیے سعادت ہے. اور رونے والوں، عزاداروں، بطول کا بیٹا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قریب بلایا. کہتے ہیں بچوں یہ جو لاشیں یہاں پڑے ہوں گے نا ان میں تم جیسے میرے بچے بھی ہوں گے. کوئی اون و محمد ہوگا، کوئی قاسم و اصغر ہوگا. کہا کھیلتے کھیلتے آنا، یہ مٹی اٹھا کے پھینکتے رہنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا. رسول کے اولاد کے لاشیں دفن ہو جائیں گے. عزاداروں اور رونے والوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں. حسین تجھے کتنی فکر تھی کہ لاشا دفن ہو جائے؟ ہائے جسے سب سے زیادہ فکر تھی. عزاداروں جب کربلا میں 10ویں کا دن ڈھلا، ہائے ایک صحرا میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا. ہائے خیموں کے دروازے پر ایک صدا آئی. ایک دفعہ سید الساجدین نے کہا اما فضا یہ کوہرام کیسا ہے؟ کہا جبرائیل کربلا میں پکار رہا ہے اور رسول کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا. کہا اما ذرا پردہ ہٹاؤ. عزاداروں پردہ ہٹا. ہائے بیٹے نے عجب منظر دیکھا. اللہ کرے کوئی بیٹا باپ کو ایسے نہ دیکھے. کیا دیکھا؟ نوک نیزہ پہ ایک سر ہے، نوک نیزہ پہ ایک سر ہے. میرے سید الساجدین نے سر کو مخاطب کیا. بابا بیٹا مر جاتا تیری یہ حالت نہ دیکھتا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بس عزادارو حسین نے کہا تھا نا مجھے دفن کر دینا، لیکن دفن تو اسے کیا جاتا ہے جس کا لاشا سلامت رہے. ہائے میں نے روایت کے جملے پڑھے کہ جناب فضا باہر گئی، دوڑ کے اندر آئی، آ کے کہتی ہیں ثانی زہرا لٹ گئی. اماں میرا اکبر گیا، میرا قاسم گیا، میرے اونو محمد گئے، میرا عباس گیا، میرا بھائی گیا.
اب میرے لیے کیا خبر رہ گئی؟ کہا زینب ایک بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کہا میں ابھی ابھی دیکھ کے آ رہی ہوں، شمر نے اعلان کیا ہے، عمر سعد نے اعلان کیا ہے، او فوجیوں ابھی زینوں سے نہ اترنا، او فوجیوں ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا۔ کیا کرو؟ کہا ابھی کچھ لاشیں پامال کرنا ہے، ابھی کچھ لاشیں پامال کرنا ہے۔ عزاداروں نہ پڑتا اگر روایت کے جملے نہ ہوتے۔ عرب میں جسے سب سے زیادہ ذلیل کرنا لوگ چاہتے ہیں اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں آئے یہ فوجی اشقیاء کے لوگ۔ ایک دفعہ عباس کے فوجی اشقیاء میں موجود رشتہ دار آگے آ گئے، کسی نے کہا یہ کام نہیں کرنے دیں گے، عباس کی ماں ہمارے خاندان سے ہے، کہتا ہے لے جاؤ۔ عزاداروں کوئی آ گیا، کہا لیلہ ہمارے خاندان سے ہے، کہتا ہے لے جاؤ۔ میں نے روایت میں جملے پڑھے کہ صحرا میں ایک لاشا رہ گیا، ہائے یہ اس کا لاشا تھا جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا، یہ اس کا لاشا تھا جو رسول کے دوش پہ کھیلتا رہا، یہ اس کا لاشا تھا جو علی کی آغوش میں پلتا رہا۔ ایسے گھوڑے دوڑے، میرا 12واں پکار اٹھا، میرا سلام اس جادادہ پر جس کی لاش پہ اتنے گھوڑے دوڑے، اس کی دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئی، بائیں کی پسلیاں۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، جو ناحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما، خدایا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، علماء حق کو طول عمر عطا فرما۔ مومنین مسلمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ یہ ذکر حسین، یہ عزاداری حسین، یہ مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، خدایا اسے مشترکہ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فکر حسین، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ پیام حسین پہ عمل کرتے ہوئے آج کے دور کی یزیدیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حاضرین نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں خدایا انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو ناحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ